السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک بارگاہ الہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا ان کو لکڑیاں دینی پڑتی تھیں۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بیٹا، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے، مگر ان کو باہری دنیا کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کا والد بیمار ہو گیا۔ اس نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ، وہاں سے پیسے لے کر آنے ہیں، لیکن یاد رکھنا سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا، لہٰذا جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہبہ یعنی عیسائیوں کا عالم ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہبہ سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہبہ نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہبہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہیں پر ہوتا ہوں، مجھے جب موقع ملے میرے پاس سے ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ یہ جب بھی ادھر جاتے وہ ان کو مل کر آ جاتے۔ راہبہ نے ان کے سامنے عیسائیوں کی تعلیمات پیش کی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یہ اسے پوچھنے لگے کہ کیا میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر ان کو علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہبہ نے کہا کہ وہاں قافلہ جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں ان کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دینا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے اور ان کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔ جب ایک قافلہ جانے لگا تو اس راہبہ نے ان کو اطلاع دی اور یہ قافلہ کے ساتھ ملا وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً 1 سال تک پڑھا اور ان کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اس نے پڑھنے آیا تھا اور ان کو فوت ہو گئی۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ عرصہ پڑھے ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اب میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر استاد میں جدائی کا داغ دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک پکی بات بتاتا ہوں، اب مجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بتا دی اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینہ کی روانہ بھی کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا ہے۔ قافلے والوں نے بیچ میں بدعہدی کی کہ یہ بچہ ہے اور ان کو کوئی وارث نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں مدینہ جا کر ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف نہ تھا، البتہ انہوں نے یہ نشانیوں کو دیکھا جو استاد انہیں بتائی تھی۔ جو تسلی کے لیے ان کا بھی یہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک بار کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اس سے ملنے آیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا، باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جب انہیں یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور پہلے ہی ایسی خبر کے منتظر تھے۔ ماشاء اللہ بچوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی وہ کون سے نبی ہیں تشریف لائے ہیں؟ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا، جا تو اپنا کام کر۔ اس کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، پھر جا کر خاموش سے کام کرنے لگے۔ پھر اب اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ آخر ان سے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ لہٰذا وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نشانیاں بتائی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری یہ کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ ہدیہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا، جی یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاء اللہ اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیفیت بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتے رہا کرو، اور شروع میں انہوں نے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ ایک نیک عورت کی سچی تمنا کا عجیب۔ کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ وہ کہنے لگے کہ اب تو مجھ سے جدا نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر طے کر لو۔ انہوں نے جا کر اس سے کہا کہ اب آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ جو رقم کہیں وہ ادا کر دوں گا۔
جو کام کہیں گے وہ کروں گا۔ وہ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ میں 2 شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کھجوروں کے 300 پیڑ لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج پیڑ لگائیں گے تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم 3 اوقیہ سونا مجھے دینا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ انہوں نے اس کی یہ شرط قبول فرما لی اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بتا دیا۔ وہ ابھی ادھر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کی ایک ڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا ان کو دے دیا اور فرمایا، سلمان، اللہ تعالیٰ نے تیرا کام آسان کر دیا، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ سونے کی وہ ڈلی دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا تھا، لیکن جب اس کا وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سونا کی شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ اس نے ترازو ٹھیک کیا اور پھر تولا، پھر وہ وزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلا۔ آخر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کا باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجور لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائیں اور اس کھجوروں نے اسی سال پھل اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئی تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم اصحاب مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ۔ جو غریب لوگ مکہ مکرمہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے۔ انہیں اصحاب مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ بھی مصطفیٰ میں شامل ہو گئے اور ان کے مانیٹر بن گئے۔ اب دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا قدردانی کا معاملہ فرمایا۔ اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور